متحدہ کا نام بچوں تم نے سنا ہے؟ سنیکت راشٹر کا سنا ہے؟ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز۔ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ رائٹ ایک ہیومن بینگ یا انسان کا ہے، یہ حق ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ حق اور فرض کے فرض جانتے ہیں تو اسلام اور پوری دنیا کا فرض سمجھ جائیں گے۔ آپ اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن فرض اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، سزا ہوگی۔ یہ اسلام میں دنیا میں میرے پاس ایک پراپرٹی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، پولیس گرفتار تو نہیں کرے گی۔ تو یہ حق ہے ہمارا کہ ہم پڑھیں۔ یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کہہ رہا ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ فرض ہے۔ یعنی اگر ڈیوٹی کرنا میرا فرض ہے، میں ڈیوٹی نہیں کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، مجھے پینالٹی ہوگی، مجھے سسپینڈ کیا جائے گا، مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ یہ فرق اسلام اور ساری قومیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ اب میں 2-3 باتیں اور کرتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں ہر آدمی ایک نئی فلسفی لا رہا ہے، نیا طریقہ بتا رہا ہے کہ ایسے نپٹنا ہے، ہمیں ایسے رہنا ہے، ہمیں ویسے رہنا ہے، ہمیں اس بار اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، اگلی بار اس کو۔ اتنے تجربے کرتے کرتے 70 سال ہو گئے اور جہاں آپ سے تقریباً وہی ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ ساری سیاست کو ہونے دیجیے۔ یہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں، یہ ہماری خواتین بیٹھی بہنیں، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہماری ماؤں کی ہے، ہماری بڑی بہنوں کی ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے۔ اگر آپ نے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا تو ہو سکتا ہے 10 سال 15 سال آپ کے وہ ارمان نہ پورے ہو پائیں جو جوانی میں پورے ہو جانے چاہیے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اتنے دن میکے نہ جا پائیں جتنا نہ پڑھاتی بچوں کو تو جا پاتی۔ ہو سکتا ہے اتنے برتھ ڈے آپ نہ جائیں، اتنے مانجھے میں نہ جائیں، لیکن 15 سال کے بعد جب اس کا سمرا آئے گا تو اس کے 10 گنا معاشرے میں برتھ ڈے میں آپ جا سکتی ہیں جب آپ کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے دادا جو کہ فریڈم فائٹر تھے لیکن غریب باپ کا بیٹا۔ دادا فریڈم فائٹر تھے، بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، بسیں چلتی تھی 50s میں 50 اور 60 کے بیچ بس چلتی تھی۔ جب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی کو جہیز میں سائیکل ملتی تھی تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن بزنس بگڑ گیا، حالات خراب ہو گئے۔ والد صاحب بھی ہمارے بہت چھوٹے سے ہم کے انتقال۔ میں خواتین کو خاص طور سے ایڈریس کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیے، میری ماں اتفاق سے پڑھی لکھی تھی، بائی چانس شی واز ماسٹر۔ چھوٹے شہروں میں ماسٹر ہونا بڑی بات ہے، علی گڑھ قریب ہے تو یہاں بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن میں ایسٹرن یو پی میں جگہ جونپور کا وہاں سے چلا تھا۔ میری ماں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد کالج میں سروس کی، ایک مسلمانوں کا کالج کھولا جو کئی سال سے ہماری والدہ سے کہہ رہے تھے لیکن نانا اجازت نہیں دیتے تھے کہ بھئی عورتوں سے ہم کمائی نہیں کر رہے۔ بہرحال اللہ نے مصیبت ڈالی، ہماری والدہ کالج میں۔ میری والدہ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں ہائی اسکول کر چکا تھا، میری والدہ تقریباً 14 سے 18 سال تک سوائے خاندان کی شادی کے کسی شادی میں نہیں گئی، خود نہیں گئی۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک تو شادی میں جائیں گی تو بچوں کا وقت برباد ہوگا، ذہن منتشر ہوگا، گھومنے پھرنے جائیں گی۔ دوسرے، ہو سکتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں کیونکہ شاید ویسے کپڑے نہیں ہیں جیسے اس کے کپڑے ہیں جس کا باپ زندہ ہے۔ یہ 2 مسئلے کی بنا پہ میری والدہ 14 سے 18 سال تک سوائے خاندان کی شادی کے کہیں نہیں گئی، اور صبح گئی اور شام کو آتی، زیادہ رکی نہیں۔ اس کا ثمرہ کیا ملا؟ 4 بچے کو اس بیوہ عورت نے، میری ماں نے بہت شان سے پڑھایا۔ میرے بڑے بھائی نے BHU سے انجینئرنگ کیا، میں جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر بنا۔ میری بہن ڈاکٹر ہے اور اس سے چھوٹا بھائی میرا پولیس کا بہت بڑا آفیسر ہے۔ ایک ماں جس کا شوہر نہیں ہے، جس کے پاس کم پیسے ہیں، اگر قربانی دے کے اپنے 4 بچوں کو آفیسر بنا سکتی ہے تو آپ کے پاس تو شوہر بھی ہے، دولت بھی ہے،
عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کو نہیں پتا۔ میرا آپ ماؤں سے سوال ہے، اگر آپ میدان میں آ گئی، دلی میں بیٹھی ہوئی کوئی سرکار، لکھنؤ میں بیٹھی ہوئی کوئی سرکار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ابھی بھی اتفاق سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی پابندی نہیں لگی ہے، ابھی پڑھائی پہ پابندی نہیں لگی ہے، ابھی کالج اور مدرسہ کھولنے پہ پابندی نہیں لگی ہے۔ ابھی جب تک پابندی نہیں لگی ہے اپنے بچوں کو پڑھا لو، کل کو پابندی لگ جائے گی تو وہی آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا، آپ کہیں گے صاحب جاننے کی اجازت ہی نہیں ہے، ایسا وقت کیوں آنے دیا؟ اور آپ تو بڑی جیمٹ قوم ہے میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں ہمارا آرکشن نہیں ہے، ریزرویشن نہیں ہے، یعنی ہم کو صرف 50% ملتا ہے کمپٹیشن کے لیے۔ 50 تو ریزرو ہو گیا، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، 50 تو آرکشن ہو گیا، ریزرویشن ہو گیا سروس میں، ایڈمیشن میں، اب 50 میں آپ نے مقابلہ کیا تو کہیں 2.5%، کہیں 3%، کہیں 3.5%۔ اگر یہ ٹوٹل اوپن ہوتا تو 6%، 7% آٹومیٹک ہو جاتے، کوئی غلط ایسا ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ کا آرکشن نہیں ہے، اس کے باوجود کہ آپ کی فسادات نے کمر توڑ دی تھی سن 92 تک، وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک 40 سال جو پارٹی پاور میں رہی، جب وہ پاور سے گئی تو کم سے کم فسادات کا سلسلہ تھا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ کسی کو بھی پکڑ لو اور ایک الزام لگا دو کہ فلاں سے دیں۔ اب جب تک وہ الزام کرے گا تو اگر کلین شیون ہوگا تو اتنی بڑی داڑھی ہو جائے گی، لکھپتی کروڑپتی ہوگا تو بھکاری ہو جائے گا، بچے بچارے ٹوٹ چکیں گے، تب جا کے 10 سال 12 سال کے بعد چھوٹے گا، یہی تو ہو رہا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود میرے عزیز ساتھیوں، آئی ایس جیسے امتحان میں بچوں تم لوگ غور سے سنو، جو کلیکٹر بنتے ہیں، ایس پی بنتے ہیں، اس میں انڈیا کو 3 ٹاپر مسلمانوں نے دیے ہیں، جاوید عثمانی اتر پردیش، عامر سبحانی بہار، فیصل شاہ کشمیر، انیس انصاری کی 2nd پوزیشن آئی۔ اس کے باوجود 3 آفیسرز، 3 ٹاپرز آپ نے ہندوستان کو دیے ہیں آئی ایس کو۔ اور مت بھولیے کہ جوڈیشری میں لا پڑھاتا ہوں، بچوں کو قانون پڑھاتا ہوں، کئی اسٹیٹ کی جوڈیشل سروسز کے ایگزامینیشن میں میرے پڑھائے ہوئے بچے ٹاپ کر رہے ہیں، آسام میں ٹاپ کیا، کئی جگہ ٹاپ کیا ہمارے بچوں نے۔ اور بتاؤں آپ کو میں، آپ غور کریے کہ سی پی ایم ٹی کا امتحان جانتے ہیں، ڈاکٹر بنتا ہے یوپی میں، کمبائنڈ پری میڈیکل ٹیسٹ، سی پی ایم ٹی۔ سی پی ایم ٹی کا امتحان جو 2 سال پہلے ہوا 1350 سیٹ کے لیے، آپ ہمیں انداز سے بتائیے کہ کتنے مسلمان بچوں کا سلیکشن ہوا ہوگا فائنل، انداز لائیے لکھتی ہوں، کتنے بچے 1350 ڈاکٹروں کی بھرتی، ڈاکٹر سلیکٹ ہو رہے تھے ایم بی بی ایس کے لیے، کتنے بچے مسلمان کوالیفائی کیے ہوں گے بتائیے، کوئی بتا دے تو بچہ تم نے بولو بیٹا، کتنے بچے سلیکٹ کیے ہوں گے؟ 2%، 3%، 4%، اس سے زیادہ کا ہے کسی کا آنکڑا؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 1350 بچے جو ایم بی بی ایس میں سلیکٹ ہوئے، اس میں تقریباً 350 سے 450 مسلمان بچے تھے، 350 سے 400۔ اب 2nd ایئر پورا ہوگا، 2 سال کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اور ان بچوں نے وہی کیا کہ جو اس شاعر نے کہا ہے میرے دوست نے کہ لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی نہیں، لہو کا مطلب ہوگا خون، لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے، کبھی محلوں کے رقاصہ کو رانی ہم نہیں لکھتے، لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے، کبھی محلوں کے رقاصہ کو رانی ہم نہیں لکھتے۔ یہی تو بات ہے، تاریخ ہم پہ ناز کرتی ہے کہ ہم تاریخ لکھتے ہیں، کہانی ہم نہیں لکھتے۔ تو ہمارے بچوں نے کہانی لکھی، تاریخ لکھی، آئی ایس میں ٹاپ کیا، پی سی ایس میں ٹاپ کیا، پی سی ایس جے میں ٹاپ کیا۔ اور یہ خوشخبری اور دوں، 2 سال پہلے منی پور کے بچے محمد ثابت نے، منی پور کا بچہ محمد ثابت سی بی ایس ای کے ایگزام میں ہائی اسکول میں 25 لاکھ بچوں میں اس بچے نے ٹاپ کیا، محمد ثابت نے پورے ہندوستان۔ صلاحیت کی کمی نہیں، جذبہ ابھارنے کی ضرورت ہے، ننھے بھائی اور آپ کا نام شہاب صاحب کی ضرورت ہے، مجد بھائی کی ضرورت ہے، اور جو لوگ بھی کام کریں جیسے ہندوستان کو میزائل کس نے دیا؟ اے پی جے عبد الکلام نے۔
ہندوستان کو سب سے بڑا اسلحہ کس نے دیا؟ APJ عبد الکلام نے. اور ہندوستان کا بھی ساتھ دیکھیے، ہمارے ملک میں بہت اچھی دنیا جمعی تہذیب ہے، ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ خراب ہو گئے ہیں، اور جب اسے ہندی میں کہتے ہیں دھارمک اعتماد ہوتا ہے تو سب پاگل ہو جاتے ہیں. ادروائز اسی جو بات سچی ہے میں سچ بات کہتا ہوں، اسی NDA نے جب پہلے ٹرم میں NDA آئی تھی واجپئی کی سرکار، تو اسی نے APJ عبد الکلام کو راشٹرپتی بنایا تھا. یہ بھی ہمارے اندر اور دوبارہ بنا رہی تھی، لیکن ایک محترمہ ساڑی پہن کے دلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے منع کر دیا تھا سب کو بنا. یہ دوبارہ بنایا جا رہا تھا، لیکن میڈم نے کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہیے. یہ سیاسی شعور بھی سمجھنا چاہیے، باریک باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اسی پہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اسے کاغذوں میں مت رکھنا، جو کہہ رہا ہوں اسے کاغذوں میں مت رکھنا، میں کتاب نہیں ذہن کی تلاش. تو میرا جی ساتھی صلاحیت کی کمی نہیں ہے. آپ کرکٹ میں دیکھیے، ہاکی میں دیکھیے، فلم انڈسٹری میں دیکھیے، ایکٹنگ میں دیکھیے، میوزک میں دیکھیے، دنیا کی کسی فیلڈ میں دیکھیے، ہمارے مسلمان بچے ایکسل کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ان کو موڑا جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کو اپارچونٹی دی جائے، ضرورت یہ ہے کہ ان کی صلاحیت کو سمجھا جائے. صلاحیت کو سمجھانے کا، سمجھنے کا طریقہ صرف ادارے قائم کرنا ہے، اسکول کالج قائم کرنا ہے. اگر یہ بڑی تعداد میں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ٹیلنٹ کو ابھار سکتے ہیں. اب یہ بچی جو ڈیبیٹ کر رہی ہے یا ہندوستان ہمارا ہے پڑھ رہی ہے، جب ان کو آپ نے موقع دیا تب تو بولی نہیں ہے. اگر یہ اسٹیج پہ چڑھتی ہی نہیں تو نہیں بول سکتے. سب سے بڑی پرابلم ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو اسٹیج ہی نہیں ملتا، ان کو موقع ہی نہیں ملتا. جب ہاکی دو گے ہمارے ہاتھ میں تبھی تو شاہد بن کے کپتان ہم بنیں گے، جب بیٹ دو گے تبھی تو اظہر الدین ہم بنیں گے، جب میوزک دو گے تبھی تو یار رحمان ہم بنیں گے، جب ایکٹنگ کا موقع دو گے تبھی تو دلیپ کمار ہم بنیں گے، تبھی تو ہم شاہ رخ خان بنیں گے، تبھی تو ہم عامر خان بنیں گے، تبھی تو ہم سلمان خان بنیں گے. جب موقع دے گے، اور موقع دینے کا بیسٹ پلیٹ فارم کالج ہے. بالکل آئیے ہم عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے چھوٹا سا کالج کھولیں، نہ کھولیں جو کالج چل رہا ہے اس کا تعاون کریں، اس کی ٹانگ تو نہ کھینچیں، اس کی ٹانگ تو نہ کھینچیں، برائی تو نہ کریں. ہم لوگوں میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی فرض کام نہیں ہے، اور بہتان لگاتے ہیں. غیبت کریں تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو برائی ہے اس کی ایبسنس میں کہتی ہے غیبت ہے. ہم بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ بات اسے کہتے ہیں. میرے ساتھیوں، آج ایک موقع مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو میں بتا. اور ایک دو باتیں آپ کو. خواتین گاؤں دیہات میں، چھوٹے شہروں میں بچیوں کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے. بچیوں کو ماں باپ دونوں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا شادی کرو. آپ کو معلوم ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اسلام کی ایک خاتون کا پوری دنیا کی عورتوں پہ وہ احسان ہے جو کسی اور کو نہیں. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نام سنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی تھی، امت کی ماں ہے. وہ مسلمان عورتیں ان کے پاس آتی تھی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتی تھی اور بتاتی تھی. ایک دن انہوں نے کہا کہ صاحب آپ مردوں کی مجلس کرتے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھی رہتی ہیں، ان کو آواز نہیں پہنچتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے مردوں کی مجلس کیا کروں گا، پھر خواتین کی مجلس کیا کروں گا، وہی بات بتاتا ہوں. تو سارے جو لاز عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کی ہیلتھ کے تعلق سے، اور جو بھی ان کے متعلق جتنے قانون ہیں دنیا میں، مسلمانوں کے لیے حضرت عائشہ کی زبانی ہے. ساری دنیا کی عورتوں کو مل گئے. اس کی دیکھی دیکھا 800 سال کے بعد، 900 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد عیسائیوں نے کچھ لاز لیے. ان کی دیکھی دیکھا 1200 سال کے بعد یہودیوں نے وہ قانون لے لیے. اسی کی دیکھی دیکھا 1300 ساڑھے 1300 سال کے بعد اور قوم میں قانون عورتوں کے متعلق لیے. تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت عائشہ کے ذریعے ساری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا، اور اس کی دیکھی دیکھا کرسچن عورتوں کو معلوم ہوا، اس کی دیکھی دیکھا یہودیوں کو معلوم ہوا، اور اس کی دیکھی دیکھا دنیا کے ساری عورتوں کو معلوم ہوا. اس لیے شکیل سمدانی بل آتھنٹک اس سے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جتنا بڑا احسان عورتوں پر ہے دنیا کی کسی خاتون پر نہیں ہے. This is my statement, I stand by this statement. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں،
آپ لوگ جہانگیری محبت کی فراوانی، بتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ پرانی رہے باقی نہ ایرانی راہ۔ اور جدوجہد کرنے سے گھبرائیے نہیں، جدوجہد آپ کرتے رہیے۔ کیوں کہ جدوجہد کریں گے، اس کے اوپر ایک شعر ہے کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ہم کو ایفرٹ کرنا ہے، ہر آدمی ایفرٹ کرے، ہر آدمی کوشش کرے۔ اور اگر آپ ایفرٹ نہیں کرتے نا تو آپ مردہ ہیں، لاش ہیں۔ ایفرٹ کریے، ناکامیاب ہو، کوشش کریے، ناکام ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن کامیاب ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 16 بار کے بعد 17 بار کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ آپ کی تاریخ بتا رہی ہے ایسا کامیاب ہو کہ آج تک یاد ہے جو کام کیا، آج تک یاد ہے۔ تو کیا کریے؟ اسی میں کسی شاعر نے شعر کہا کہ لاش تھی اس لیے تیرتی، لاش تھی اس لیے تیرتی رہی، زندگی چاہیے تھی۔ جو ہارتا ہے وہ زندہ ہے، جو ہارتا ہوتا ہی نہیں تو ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور آخری شعر یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے، بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، ساری آزادی ہم کو ملی ہوئی ہے، ہم کو چلنے کی، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، پڑھنے کی، مذہب کی، سب آزادی ہے۔ اس آزادی کا ہمیں بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ ہم مائنارٹی کو اور محنت کرنی چاہیے، اس آزادی کا استعمال کریے۔ اور ہمارے ہندو بھائی اگر 100 سے 1000 سال کی تاریخ دیکھیں تو ہم لوگ بڑی محبت سے یہاں رہے ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے، چاہے بابر کی اور ہمایوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ ہندو مسلم یہاں ایسے رہے جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں۔ اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے، اس سیکولرزم کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سنویدھان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی پہ ہمارے دوست کا شعر ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبق دیں، ان ساری کتابوں کو سمندر میں بہا دو، مٹ جائے گا شہر سے خود نفرت کا اندھیرا، ہم لوگوں کو بھی محبت کرے گا۔ آپ حضرات کو مجھے غور سے سنا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ میں جس بات کو صحیح سمجھتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اگر جان بوجھ کے کوئی بات رکھی ہوگی تو اس کا گناہ صرف میرے اوپر آیا، میں اللہ کے جواب دے دوں۔ میں نے اخلاص سے صرف دل سے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی دل شکلی انجام میں ہو گئی ہو تو شکل سمجھانی، اس کے لیے معافی کا فیصلہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔